السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں، اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں حکمرانوں کے خلاف رعایا کیا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور سلسلے میں علماء کرام کی ہدایات ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ کن دلائل کی بنیاد پر امت کے ان علماء نے حکمرانوں کے سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی کی ہے، وہ دلائل کیا ہیں؟ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اسی طرح سے امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں، امام حاکم نے مستدرک میں، صحابی رسول عیاض بن غنم یا عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں۔ یہ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من اراد ان ينصح لسلطان بامر، جو بھی شخص کسی حاکم کو، ہے نا، جو بھی شخص کسی حاکم کو، حکمراں کو، ولی امر کو نصیحت کرنا چاہے تو کیا کرے، کیسے نصیحت کرے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يُكَلِّمُهُ بِهَا عَلَانِيَةً، اگلے صفحے پر 244 پر، من كانت عنده نصیحة لذی سلطان، جو بھی شخص کوئی نصیحت رکھتا ہو کسی بادشاہ کے لیے، حاکم کے لیے، فلا يكلمه بها علانیةً، تو وہ اس سے علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے بات نہ کرے۔ یہاں پر فرق دیکھیں، تین شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ پبلک کے سامنے بات کرے، پبلک پلیٹ فارم پر بات کرے، عوامی اخبارات، میڈیا وغیرہ پر بات کرے، اسٹیج پر، ممبر پر بات کرے، اس کی برائیاں کرے حاکم کی، ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اچھا جب عوامی پلیٹ فارموں سے بات کرے تو وہ حاکم موجود نہ ہو، حاکم جہاں ہے وہاں ہے، لیکن ہم مختلف جگہوں سے بیٹھ کر کے اس کی برائیاں کر رہے ہیں، ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں اس کو نصیحت کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہے کہ برائیاں کرنا، اور ایک ہی برائی نہیں کر رہا، نصیحت کر رہا ہے اس کو، لیکن نصیحت تنہائی میں نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی موجودگی میں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی منع فرمایا کہ آپ کو براہ راست اس کو نصیحت بھی کرنا ہے تو لوگوں کے بیچ میں نہیں کرنا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر اس کو نصیحت بھی لوگوں کے بیچ میں اگر نہیں کرنا ہے تو اس کے عدم موجودگی میں ممبر سے، اسٹیج سے برائی کیسے کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی فَلَا يُكَلِّمُهُ بِهَا عَلَانِيَةً، تو اس بات، اس نصیحت کو اس کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں علانیہ طور پر شیئر نہ کریں، نہ بات کریں۔ 10 لوگ موجود ہیں، اسی بیچ میں وہ بھی موجود ہے، اور جا کر کے اس سے کہے کہ بھئی آپ کی گزارش ہے کہ آپ ایسا ایسا نہ کریں، تو بھئی یہ کام تنہائی میں ہونا چاہیے تھا، 10 لوگوں کے بیچ میں تم کیوں بول رہے ہو؟ اچھا، اس کو بھی لوگ نصیحت سمجھتے ہیں، اس کو بھی لوگ نصیحت سمجھتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت یہی ہے کہ حاکم کے ساتھ تنہائی میں بات کی جائے۔ وَلْيَأْخُذْ بِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، وَلْيَخْلُ بِهِ، اور اس کے ساتھ تنہائی میں ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، کوئی چیز بولنی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے، اطمینان سے کہیں کنارے چلا جائے، تنہائی میں، اکیلے میں، فَإِن، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے اس کو جو بھی نصیحت کرنا ہے وہاں تنہائی میں نصیحت کرے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِن قَبِلَهَا قَبِلَهَا، اگر اس نصیحت کو قبول کر لے تو قبول کر لے، یعنی کیا مطلب؟ اچھا ہے، اچھی بات ہے، قبول کر لے، بہت اچھا ہے۔ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَالَّذِي لَهُ،
کہتے ہیں اگر وہ بات نہیں مانتا ہے، نہیں قبول کرتا اس کی نصیحت کو، تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ یہ روایت آپ دیکھیے کتنی اہم ہے، کتنی عظیم الشان ہے۔ اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کیا ہے، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُ بِهِ، اس کے ہاتھ کو پکڑ لے، اس کے ساتھ تنہائی میں ہو جائے۔ ہاتھ پکڑ کر کے جانا ہمدردی ہے کہ نہیں ہمدردی ہے؟ اس کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، اس کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے، خیرخواہی پائی جاتی ہے، اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اس میں محبت اور دوستی پائی جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی خاص کو تنہائی میں جا کر کے اس کے ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتا ہے، اسے نصیحت کرتا ہے۔ تو یہی کہا۔ اچھا اس کے بعد اگر قبول نہ کرے تو، اب آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی تنہائی میں نصیحت کرو، اس کو بتاؤ، تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد بھی بار بار نصیحت کی ہے لیکن کبھی بھی وہ باز نہیں آتا۔ ہم نے نصیحت بار بار کی ہے لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، اس لیے اب کوئی اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ تو اگلا قدم بھی نبی نے بتلا دیا ہے۔ اگلا قدم کیا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اور لوگ کہتے بھی ہیں، یہ باتیں بھی جو ہم اور آپ کر رہے ہیں نا، ہمارے علماء جب کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بار بار یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ تنہائی میں نصیحت کرے، تنہائی میں بھی نصیحت کی، کئی بار نصیحت کی، بار بار کی ہے، کتنی بار کہا ہے، کتنی بار بتائیں کہ ہم نے نصیحت کی ہے، لیکن آدمی ماننے کو تیار ہی نہیں، اس لیے ہمیں اگلا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ آپ کا کام یہی کہ نصیحت کریں، قبول کر لے تو الحمدللہ، اور نہیں قبول کرے تو الا کان قد ادى الذی علیہ والذی لہ، تو جو ذمہ داری اس کی تھی اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، والذی لہ، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اچھا یہی معاملہ ہر جگہ ہے، یہی معاملہ ہر جگہ ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم ایکشن لینے کے لیے بنائے گئے ہیں، کارروائی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ بھئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی تو کام تھا نا، پیغام پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، ایک بار، دو بار، 10 بار، ہے نا، بلند آواز میں، دھیمی آواز میں، تنہائی میں، مجلس میں، ہے کہ نہیں؟ ہر طرح سے جیسے آپ سمجھا سکتے ہیں ویسے سمجھا دیں، آپ کا کام یہی ہے۔ مان لیں تو الحمدللہ، نہ مانیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا بھی یہی کام تھا۔ تو یہ راستہ ہم نے کہاں سے پکڑ لیا کہ ہم کوئی ایکشن لیں گے؟ ایکشن کام ہی نہیں ہے ہمارا، سزا دینا، ایکشن لینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام اتنا ہی، ابلاغ، تبلیغ، نصیحت، خیرخواہی، وصیت، یہ سب ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو نیک عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کی سزا اسے ملے گی۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہیں، زیادتی کریں، دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں، اس کے آپ کا کام نہیں ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ آپ کا کام ابلاغ، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تبلیغ کرنا، یہی کام ہے۔ اچھا کچھ لوگ شکایت کرنے آتے ہیں، مجھے اپنے والدین سے شکایت ہے، میرے والد ایسے ہیں، میری والدہ ایسی ہیں، وہ فلاں ایسا کرتے ہیں، وہ فلاں ایسا کرتے ہیں، تو اس کے خلاف اب وہ غلط قسم کی حرکت، بدتمیزی وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اور کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں بغاوت کا۔ تو ان کے لیے بھی کیا نصیحت ہے؟ ان کے لیے بھی نصیحت یہی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ کی ذمہ داری اگر وہ نہ ادا کریں تب بھی آپ ان کی ذمہ داری ادا کریں، آپ حق وہ نہ دیں تب بھی آپ ان کو ان کا حق دیں۔ اور آپ کا حق کہاں سے ملے گا پھر؟ آپ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ اپنا حق کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ۔ بالکل یہی کام وہاں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، مان جائیں الحمدللہ، نہ مانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی کوشش کا اجر دے گا، اور اس کو اس کے عمل کی
جزا دے گا، اچھا ہوگا اچھا، برا ہوگا برا دے گا، آپ کو کوئی ایکشن لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انفرادی طور پر چند لوگوں کی رعایا میں رعیت میں نہیں کر سکتے تو ایک ملک کی رعایا کے ساتھ، ملک کی رعائی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے پورا ملک اذیت میں آ جائے گا، تو ایک بڑا نقصان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو اس طرح کے حالات میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ اصل میں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ اچھا، یہ وہ اس سے پہلے بات گزری ہے نا، یہ جو روایتیں حوالے جو گزرے ہیں وہاں کی روایت ہے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت آ رہی ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، اور یہ دیکھیں ایک عملی واقعہ ہے، یہ جو نمونہ ہے ایک پریکٹیکل واقعہ ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ ہم سلف کی راہ کی بات کریں، راہ سلف کی، اور مخالفین سلف پر نقد کر رہے ہیں، مخالفین سلف کی پر نقد کر رہے ہیں اور راہ سلف کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں دیکھیں، یہ سلف کا راستہ ہے، یہ راستہ سلف کا ہے، اور یہ جو خروج وغیرہ کا نظریہ ہے یا لوگوں کے بیچ میں جا کر کے نصیحت کرنا، سمجھانا، رسوا کرنا، مثال کے طور پر یہ جو نظریہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کو اکٹھا اس حدیث کے اندر دکھائی دیں گے، اور روایت بخاری کی ہے، اور معاملہ ایک خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دیکھیں روایت میں کیا ہے، روایت قیل لاسامہ لو اتیت فلانا فکلمتہ، وفی روایت لمسلم اللہ، بہرحال عربی نص جو ہے متن وہ آپ کے سامنے ہے، وقت زیادہ نہ جائے اس لیے اس کا اردو ترجمہ دیکھیں۔ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہی یہ بات ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، کسی نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا اسامہ سے، اسامہ وہی اسامہ بن زید ہے نا، ان سے کہا اگر آپ فلاں کے پاس جا کر کچھ بات کرتے تو بڑا اچھا ہوتا، فلاں کے پاس یعنی وہی خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کچھ بات کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ بخاری کی روایت میں ایسا آیا۔ مسلم کی روایت میں کیا ہے، کیا آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے بات نہیں کریں گے؟ اب دیکھا صحیح بخاری کی روایت میں عثمان غنی کا نام نہیں ہے، مسلم کی روایت میں عثمان غنی کا نام ہے۔ اسی سے معلوم پڑتا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کسی بھی بات کو صحیح درجے میں سمجھنے کے لیے، حقیقت میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی، اس نقطے کی ساری روایتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اگر بخاری کی روایت کو لے لیا جائے، مسلم کی روایت کو نہ ٹچ کیا جائے، تو پھر یہ 100 لوگ 100 طرح کی بات کریں گے، کس کے پاس جانے کی بات کر رہے تھے، کس کو نصیحت کرنا تھا، کون ہے وہ جس کو نصیحت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہے وضاحت۔ اس مسلم کی روایت کو ہم نے دیکھا تو وہاں نام کی صراحت مل گئی کہ حضرت اسامہ سے بات جو کر رہے تھے لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر رہے تھے۔ کیا آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے بات نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا واقعی تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ میں ان سے جو بھی بات کروں تمہیں سنا کر کروں، یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ میں جب بولوں نصیحت کروں تو سارے لوگوں کے سامنے کروں، سب سنیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور ان کو کیسے رسوا کر رہا ہوں، کیسے ان کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ یہ ہے سلف کا موقف۔ آگے دیکھیے، میں ان سے رازدارانہ گفتگو کروں گا، جو بھی بات مجھے کرنی ہے میں ان سے چپکے سے تنہائی میں بات کروں گا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم میں ان سے اپنے اور ان کے درمیان خفیہ طور پر بات کر چکا ہوں، تنہائی میں بات کر چکا ہوں۔ تم کیوں اتنا پیچھے پڑے ہو کہ میں نے سمجھایا کیوں نہیں، یا چلوں سمجھاؤں بتاؤں ان کو، ہے نا، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری روایتیں اکٹھا کرنے کے بعد معلوم پڑ رہا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی سے کوئی بھی مسئلہ تھا، آگے مسئلہ آ بھی رہا ہے، وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن بہرحال کہیں شک شبہ ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے انہوں نے تنہائی میں سمجھایا، ہے نا، اس کے بعد وضاحت کی کہ بھائی میں الحمدللہ تنہائی میں سمجھا چکا ہوں، آپ لوگ کیوں بار بار مجھے کہتے ہو کہ آپ جاتے تو بڑا اچھا رہتا، آپ کیوں نہیں چلتے، چلتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہیں گے، چلو چلتے ہیں، تو چلو چلتوں کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں، جس کو محسوس ہو کہ مجھے کچھ بات کہنی چاہیے تو وہ تنہائی میں سمجھا سکتا ہے تو سمجھا دے۔ آگے دیکھیے،
کہتے ہیں میں کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا جسے میں سب سے پہلے کھولنے والا ہو جاؤں. فتنے کا دروازہ، اگر میں پبلک کے سامنے وہی بات کہہ دوں گا تو فتنے کا دروازہ کھولوں گا کہ نہیں کھولوں گا؟ 10 20 50 لوگ 100 لوگ جو بھی جتنے بھی لوگ میری بات سنیں گے ان کے بارے میں وہ بات منفی جو ہے نگیٹو وہ جان جائیں گے کہ نہیں جان جائیں گے؟ اور اتنے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو نفرت پیدا ہوگی تو پھر نفرت کی بنیاد پر حاکم وقت سے ٹکراؤ پیدا ہوگا، بغاوت کی بات اٹھے گی، اور اس کے بعد پتہ ہی چلے گا کہ جو کچھ بھی فساد آ رہا ہے اس کی جڑ میں ہوں، کیونکہ میں نے سب کے سامنے اس کی بات کی. اس لیے خلیفہ وقت کو میں تنہائی میں نصیحت کر چکا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا دروازہ کھولوں جس کو سب سے پہلے میں وہ کھولنے والا بن جاؤں. اب یہ بخاری کی روایت ہے نا، مسلم بخاری کی روایت ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری سے آپ دیکھیے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، محلب کہتے ہیں، محلب کے واقعے کے حوالے سے بات نقل کرتے ہیں، وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں. وہ ان کے خواص اور ولید بن عقبہ کے بارے میں ان کے پاس آنے جانے والوں میں سے تھے. کیوں اسامہ سے کہا تھا لوگوں نے؟ کیونکہ اسامہ حضرت عثمان غنی سے قریب تھے، یعنی ان سے اگر کوئی بات کہی جائے تو اسامہ جا کر کے حضرت عثمان سے کہہ سکتے تھے. اس لیے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ چلیے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ یعنی گویا کہ یہ ان کو ایک طرح کی شکایت تھی کہ آپ جاتے آتے ہیں تو آپ ان کو منع کیجئے، سمجھائیے، آپ کیوں نہیں جا کر کے ان کو منع کرتے سمجھاتے؟ تو انہوں نے وہی کہا نا کہ چاہتے ہو سب کے سامنے ہی بات کروں، میں تنہائی میں بات کر چکا ہوں، میں سمجھا چکا ہوں ان کو. اچھا، اس کے بعد دیکھیے، کیونکہ انہیں ان کے بارے میں نبیذ کی بو ظاہر ہوئی تھی. نبیذ کیا ہے؟ نبیذ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ وہ شربت ہے، پھلوں کا جوس ہوتا ہے، شربت، چاہے وہ انگور کی شربت ہو یا مثال کے طور پر کھجور سے بنایا گیا شربت ہو. تو یہ اصل میں مطلب اسے پیا جاتا تھا اس زمانے میں. لیکن یہ اگر اس شربت کو نچوڑنے کے بعد ہے نا، اگر دھوپ میں زیادہ دیر تک رکھ دیا جائے 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا تھا. اور ظاہر کہ جب نشہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن عام حالات میں مطلب پھلوں کا جوس پینے میں، شربت پینے میں کوئی دشواری ہے؟ کوئی دشواری نہیں. تو جب تک نشہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب نشہ پیدا ہوگا تو اس کا حکم بدل جائے گا، کیونکہ حکم ڈیپینڈ ہے نشہ ہونے پر نہ ہونے پر. تو کہتے ہیں کہ نبیذ کی بو ظاہر ہوئی تھی. نبیذ آدمی پیے گا تو اس کی اسمیل، اس کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیذ پیا تھا اور نبیذ کی بو محسوس ہوئی تھی کچھ لوگوں کو کہ شاید نبیذ پی کر کے آئیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ معمولی سا اثر آ گیا ہو، یعنی اس کے اندر کچھ سکر، نشے والی کیفیت کچھ ہلکی پھلکی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہو، اور ان کا معاملہ عام ہو گیا تھا. یعنی لوگوں نے محسوس کر لیا تھا، کئی لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ نبیذ پی ہے اور نبیذ کی وجہ سے اسمیل محسوس ہو رہی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر شک جائے گا کہ نہیں شک جائے گا کہ یار شراب تو نہیں پیتے ہیں، نشہ تو نہیں کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے نبیذ کی بو، صراحت روایت کے اندر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ شراب، نعوذ باللہ، اور نہ یہ ہم سوچ سکتے ہیں کبھی. نبیذ کی بو ظاہر ہوئی تھی اور ان کا معاملہ عام ہو گیا تھا. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں جائے بھائی تھے. ان کا مسئلہ تھا ولید بن عقبہ. ولید عثمان غنی کی بات نہیں ہے، ولید بن عقبہ کی بات ہے جو ان کے خاص لوگوں میں سے تھے، ہے نا. انہوں نے انہیں گورنر بھی بنایا تھا. تو عثمان غنی کو یہ سمجھانا تھا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو گورنر کیوں بنایا ہے، جو ایسا ایسا کرتا ہے، جس سے یہ نبیذ کی بو ملی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ میں ان سے رازدارانہ بات کر چکا ہوں، کوئی دروازہ نہیں کھولنا چاہتا جس سے فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، یعنی مسلم حکمرانوں پر علانیہ نکیر کرنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، اس ڈر سے کہ اختلاف و انتشار پیدا ہو. اب دیکھیے، ایک عثمان غنی ہے جو پوری اسلامی خلافت کے، اسلامی مملکت کے، اسلامی خلافت کے خلیفہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے گورنر ہیں
اس علاقے کا وزیر، اس علاقے کا گورنر، اس علاقے کا ہے نا، جیسے منطقے کے آج سعودی عرب کے اندر ریاض ہے، کیا نام ہے، دمام ہے، شرقیہ ہے وغیرہ، ایسے ہی ہمارے ملک کے اندر جو ریاستیں ہیں، تو عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور ولید بن کیا نام تھا ان کا، ولید بن عقبہ کو انہوں نے گورنر بنایا ہوا ہے۔ تو اب ایک گورنر کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ولی امر ہے نا، ولی امر ہے، ایک ہے بڑا ولی امر، ایک ہے اس کا ریاستی پیمانے کا ولی امر، اور ایک اس سے بھی چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر کا بھی رائی ہے، آدمی اپنے گھر کا بھی رائی ہے، والی ہے، ذمہ دار ہے، ولی امر ہے۔ اچھا، تو اسی لیے یہ مسئلہ تھا کہ اب ولی امر جو بڑا ہے، حاکم وقت، خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی، ان کے پاس جا کر کے یہ بات سمجھائی جائے کہ اس طرح سے ولید بن عقبہ کا مسئلہ ہے، آپ انہیں تنبیہ کیجئے، آپ انہیں سمجھائیے، کیونکہ یہ معاملہ عام ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر فتنہ بڑھ سکتا ہے۔ اب اگر یہی کام اگر لوگوں کے سامنے بھیڑ میں یا مجلس میں یا کیا کہتے ہیں اسٹیج پر، ممبر پر اگر بیان کر دیتے تو آپ بتائیے کہ یہ معاملہ بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا؟ ایسی صورت میں اصلاح ہوتی ہے، ایسی صورت میں اصلاح ہوتی، نصیحت ہوتی ہے، اور اگر عوامی انداز میں بات کہی جائے، لوگوں کے بیچ میں بات کی جائے، تو نصیحت کے بجائے وہ دراصل ایک طرح سے فضیحت، رسوائی، بے عزتی کرنا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اصلاح کا جو مقصد تھا وہ مقصد ضائع ہو جاتا ہے، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ قاضی ایاز کی بات بھی دیکھ لیں، قاضی ایاز کی بھی شرح ہے فتح الباری کی، ہے نا، قاضی ایاز کی بھی غالباً ایک شرح ہے جو انہوں نے لکھی ہے، لیکن شاید وہ مکمل نہیں ہے یا مطبوع نہیں ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ امام وقت پر علانیہ انکار کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے ہیں۔ علانیہ انکار کا دروازہ اگر کھولا جائے گا تو آج میں علانیہ انکار کروں گا، کل کوئی دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، پھر ہر آدمی کی زبان بے لگام ہو جائے گی، جیسے آج کل میڈیا کے دور میں لوگوں کی زبان بے لگام ہے۔ جس آدمی کو اپنی بیوی اور 2 بچے سنبھالنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ سعودی عرب کے ولی امر کو مشورہ دیتا ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایسا تو فیصلہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ بھائی وہ آپ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس علم کے، کس تقوی کے اور کس رائے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ وہ ملک کا حاکم ہے، وہ مسلمانوں کی رعایا، مسلمانوں کی نگرانی پر مامور ہے، وہ ولی امر ہے، اور وہ بہت بڑی تعداد کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، وہ بلاد حرمین شریفین ہے مثال کے طور پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے نا، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے حدود میں رہیں، اپنے دائرے میں رہیں، ایسی حرکت نہ کریں جو ہمارے دائرے سے باہر ہو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے برے انجام کا اندیشہ ہے، اس کے انجام برے ہوں گے اس کا ڈر ہے، بلکہ نرمی کا معاملہ کریں گے اور انہیں رازدارانہ نصیحت کریں گے کہ یہ طریقہ زیادہ قابل قبول۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، ایک آدمی کو تنہائی میں سمجھایا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے، ایک آدمی کو رسوا کر دیا جائے تو وہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، کہے گا بھئی میں بے عزت ہو چکا ہوں تو مجھے اب رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ، آج کل بھی آپ سن رہے ہوں گے نا، بالکل تازہ آپ سنتے ہیں بار بار، اپنے اس ملک کے اندر بھی بعض مولویوں کی تقریریں آپ سنتے ہیں جو بار بار آپ کو بولیں گے کہ علماء کو جیل میں ٹھونس رکھا ہے، یہ ظلم کر رکھا ہے، فلاں کو ظلم کر رکھا ہے، اور امام حرم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، امام کعبہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے دعات اور علماء کے ساتھ یہ بدسلوکی ہو رہی ہے، اتنے سال سے جیل میں، یہ وہ اس طرح کے ظلم کا بہت حوالہ دیتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، اور اسی لیے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں وہ یہودیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ ہمارے سامنے نمونہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور وقت کی حکومت، وقت کا خلیفہ اور امام احمد بن حنبل جیسا امت کا بلند پایا امام، یہ دیکھیں
امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خلق قرآن کے مسئلے میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا۔ کوئی ایسا واقعہ سنا آپ نے کسی عالم کو سعودی حکومت نے کوڑے سے مارا ہو، باہر نکال کے رسوا کیا ہو؟ امام احمد بن حنبل کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، قید خانے میں ڈالا جاتا تھا۔ قید خانہ بعد میں، کوڑوں سے مارنا، گھسیٹا جانا لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کے بعد لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ہمیں ان سے کوئی بات، حتیٰ کہ کوئی ضعیف اثر بھی نہیں ملتا۔ دیکھا، کوئی بات ملتی نہیں ہے صحیح، اور حتیٰ کہ کوئی ضعیف اثر بھی نہیں ملتا جس میں وہ ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف بغاوت پر ابھارتے ہوں۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر وہ چاہتے تو امت کا اتنا بڑا طبقہ ان کا شاگرد تھا کہ نہیں تھا، ان سے فائدہ اٹھاتا تھا کہ نہیں اٹھاتا تھا؟ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگردان تھے۔ اگر وہ اس ظلم کی بنیاد پر اگر وہ چاہتے تو اپنے عوام کی مقبولیت میں اپنی مقبولیت اور اپنے اثر کا فائدہ اٹھا کر کے انہیں اکساتے، ابھارتے کہ نہیں؟ ابھار سکتے تھے، اکسا سکتے تھے، بھڑکا سکتے تھے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ضعیف اثر بھی نہیں ملتا ہے کہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک لفظ بھی کسی کو اکسانے بھڑکانے کا کیا ہو، یا ظالم اور جابر حاکم کے خلاف کوئی غلط بات کی ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ معاملہ کیا تھا؟ خلق قرآن کا مسئلہ، قرآن کریم کو مخلوق تسلیم کرنے کا مسئلہ۔ امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے مارے جاتے تھے، اتنا کوڑے مارے جاتے تھے کہ آپ بالکل بے دم ہو جا کر کے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے، اور ہوش آتا تھا تو کہتے تھے آتونی شیئا من کتاب اللہ اور شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ۔ قرآن کریم کو مخلوق منوانا ہے، اگر کہ قرآن کریم مخلوق ہے تو لاؤ قرآن کریم کی کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی بنیاد پر یہ بات کہوں میں۔ کوئی دلیل لاؤ تو کہہ دوں میں کہ ہاں بھی قرآن مخلوق ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو میں کیسے کہہ دوں قرآن مخلوق ہے؟ اور اس جرم کی سزا امام احمد بن حنبل کو یہ دی جاتی تھی کہ کوڑوں سے مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا تھا، خون جاری ہو جایا کرتے تھے اور گھسیٹا جاتا تھا، اور اس کے بعد جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے پیچھے اس وقت کے بدعتی اور گمراہ قسم کے درباری مولوی ہوا کرتے تھے جن کا یہ کام تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاکموں کو سمجھداری عطا فرمائی، ایک مناظرے کے موقع پر، گفتگو کے موقع پر جیل سے نکال کر کے لایا گیا امام احمد بن حنبل کو۔ شاید آئے گا واقعہ اس کے اندر بھی، مجھے یاد نہیں اس میں یا کسی اور کتاب میں ہے، لیکن اگر نہیں ہوا تو بھی گفتگو آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ باقاعدہ جیل سے نکال کر کے لایا گیا، اور اس بدعتی جو درباری مولوی تھا، مفتی اس وقت کا، معتزلی، اس کو سامنے لایا گیا، دونوں کے درمیان موازنہ ہوا، مناظرہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے چند جملوں میں، چند لفظوں میں اسے چت کر دیا اور اس کا جواب نہیں دے سکا، اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو فوراً حضرت امام احمد بن حنبل کو وہاں سے جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا، اور کچھ خرچے بھی دیے، کچھ غالباً 4,000 یا 400 درہم یا دینار انہیں دے دو، اور کہا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ اپنے گھر چلے جائیں۔ اور اس کے بعد سے اس درباری مولوی سے اسے نفرت ہو گئی کہ اس آدمی نے، ہم نے اتنا بڑا اس کو مفتی اور اتنا بڑا مناظر سمجھا ہوا ہے، اور یہ مطلب حکومت کے علماء میں سے ایک بہت بڑا حاکم ہے، عالم ہے، اس نے آج ہمیں رسوا کر دیا۔ احمد بن حنبل کی ایک بات کا جواب نہیں دے سکا۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی فاسق اور ظالم حکمران کے خلاف بغاوت پر نہیں ابھارا، نہیں آمادہ کیا، ورنہ اگر چاہتے تو بغاوت کی آگ بھڑکا دیتے کہ نہیں بھڑکا دیتے، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے برخلاف صبر سے، اس کے برخلاف ان سے صبر و ضبط سے کام لینے اور اطاعت و جماعت پر لازم پکڑنے کو
کو لازم پکڑنے کا حکم دینے سے متعلق بے شمار آثار معروف ہیں۔ اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں کہ احمد بن حنبل نے عوام سے کہا کہ آپ لوگ صبر کریں، آپ لوگ صبر کریں، حاکم کی بات سنیں، حاکم کی اطاعت کریں، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ کھینچیں، بغاوت نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل کے بہت سارے آثار موجود ہیں، اور وہ اتنے سارے ظلم کے باوجود بھی ہمیشہ ان کو اے امیر المومنین کے نام سے ہی یاد کرتے تھے، کبھی اول فول جملہ بھی نہیں استعمال کیا۔ آج تو مطلب میڈیا پر بیٹھ کر کے ہمارے ہندوستان کے بعض مولوی جو ہیں ہے نا، گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، ان کو یہودی اور کیا کیا نہیں کہتے، سب کچھ کہتے ہیں جو کچھ ان کے منہ میں آتا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک بھی ایک بار کہہ دیا ایک ظالم نے، ہمارے لکھنؤ کے سلمان ندوی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے آدمی کو کھلی گالیاں دینا درست ہے، اور اس کے لیے ایک دلیل پیش کر دی۔ دلیل کہاں کی ہے اور بات کہاں کی ہے؟ اس طرح سے لوگ اپنی بات کی تبریر کرتے ہیں، یعنی اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس کا وجہ جواز نکالنے کے لیے اس طرح کی معنوی تحریف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال تو انہیں امیر المومنین کہہ کر کے پکارتے تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں کہتے ہیں، کیا امام احمد یہ باتیں چاپلوسی یا بزدلی کے طور پر کہتے تھے؟ یہ کوئی چاپلوسی نہیں تھی، بزدلی نہیں تھی، یہی سنت کا راستہ یہی ہے، یہی راستہ سنت کا ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس راستے پر چلتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہمارے لیے ان دلیلوں میں، سلف کے ان حوالوں میں، کیا ان کی سلف کی سیرت میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو اسوہ ہے۔ دیکھو حضرت اسامہ بن زید کو کیا کیا ہے کہ نہیں، دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، تو ہمیں بھی تو ایسے ہی عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اور اللہ کے نبی کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل، صحابہ کرام کے اسوے پر عمل، اور ائمہ محدثین کی سیرت پر عمل، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ کیا یا ہم ان سے زیادہ علم والے اور زیادہ نیڈر اور بہادر ہیں؟ کیوں اس طرح کی حرکت ہم کرتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے اصولوں کا۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم، اس کتاب میں کہتے ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کا معنی یہ ہے کہ حق پر ان کی مدد کی جائے، جو کام وہ حق کہہ رہے ہوں، کر رہے ہوں، حق پر ان کی مدد کی جائے، اس میں ان کی فرما برداری کی جائے، انہیں حق کے ذریعہ نصیحت کی جائے، نرمی اور ملائمت سے انہیں تنبیہ کی جائے، ان پر چڑھ دوڑنے سے اجتناب کیا جائے، نیز ان کے لیے توفیق کی دعا کی جائے اور دیگر لوگوں کو اس پر ابھارا جائے۔ یہ مسلمانوں کے حاکم کا مسلمانوں پر حق ہے، مسلمانوں کے امیر کا، مسلمانوں کے امام کا مسلمانوں کے اوپر یہ حق ہے۔ اور نصیحت اور خیر خواہی کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ نصیحت کا مطلب خیر خواہی، نصیحت کا مطلب جا کر کے اس کو کوئی بات سمجھانا نہیں ہے۔ عربی زبان میں نصیحت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا، بھلائی چاہنا یہی ہے۔ ایسے ہی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب رفع الاساطین فی حکم الاتصال بالسلاطین، اس میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ثابت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا اولی الامر جو ہیں یہی حکمران ہیں، کہتے ہیں ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد رکھا ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے بعد ولی امر کی اطاعت کا حکم رکھا ہے۔ اسی طرح سنت مطہرہ یعنی احادیث کی کتابوں میں تواتر سے ثابت ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت اور ان کی زیادتیوں پر صبر کرنا واجب ہے۔ حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ حکمران، حاکم اگر ظلم کرے، زیادتی کرے تو بھی اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا کہا ماننا ہے، اور جو ظلم کر رہا ہے اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت کے حکم پر مشتمل بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اپنے امام کی، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اس کا کہا مانو، اگرچہ وہ تمہاری پشت پر کوڑے مارے اور تمہارا مال چھین لے،
تمہیں مارے اور تمہارا مال چھین لے تب بھی تم کیا کرو؟ اس کی اطاعت کرو۔ بھائی سعودی حکومت اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، حق پر استقامت پر اللہ ان کی مدد فرمائے۔ وہ کوڑے مارنا اور مال چھیننا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے ملک کی رعایا کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں اور ساری دنیا والوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا جب کہیں دنیا میں کوئی مثال کے طور پر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، سیلاب آ جائے، سونامی آ جائے، آگ لگ جائے، اور ابھی سیریا اور ہے نا ان علاقوں میں جو زلزلے وغیرہ کے حالات پیدا ہوئے، اس میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ منہجی طور پر، فکری طور پر کافی اختلاف بھی ہے ان کا، ہے کہ نہیں؟ ان ترکیہ اور شام وغیرہ کے علاقے میں آپ دیکھیں ترکیہ سے کتنا منہجی طور پر اختلاف ہے کہ نہیں اختلاف ہے؟ بہت صاف بات ہے، بہت صاف بات ہے کہ منہجی طور پر ظاہر ہے کہ وہاں پر خارجیت اور وہی تکفیر اور کیا نام اخوانیت کی پوری فضا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب سے زیادہ تعاون کے لیے ہاتھ بڑھانے والا ملک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے باوجود یہ حالت ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری پشت پر مارے اور تمہارا مال لے لے تب بھی تم اس کا کہاں مانو؟ ساری دنیا کو لٹانے والا، کھلانے والا ملک، ہمدردی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے اس کے باوجود یہ حالت ہے کہ لوگ جو ہے خروج اور بغاوت کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ اس کی برائیاں کرنے، اس کے خلاف زبان درازی کرنے کو اپنا دین اور عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح طور پر ارشاد فرمایا صحیح سند کے ساتھ، اعطوہم الذی لہم وتسألون اللہ الذی لکم۔ یہ اصول یاد رکھو، یہی کام ہے ہمارا، ہمیں اس سے آگے جانا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے آگے جانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اعطوہم الذی لہم، ان کا جو حق ہے وہ انہیں تم دے دو۔ کیا حق ہے ان کا؟ وہی ہمدردی کرنا، محبت کرنا، ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے بھلائی چاہنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی باتیں سننا، ان کا کہا ماننا، لوگوں کو اکسانا نہیں، بھڑکانا نہیں، بلکہ لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ کرنا، بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، بغاوت نہیں کرنا، یہی ان کا حق ہے۔ تو اعطوہم الذی لہم، انہیں جو حق ان کا ہے انہیں تم دے دو۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور اگر وہ تمہیں تمہارا حق نہ دے رہے ہوں، تو ان پر ظلم کر رہے ہوں، ستا رہے ہوں، مار رہے ہوں، تو تم اپنا حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ یہاں تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا حق چلا جائے، تمہارا حق نہ دے، وہ ہڑپ کر لے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگو، لیکن بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھاؤ، برائیاں مت کرو، گالیاں نہ دو، ادھر ادھر مختلف مجلسوں میں، اسٹیجوں پر اور عوامی پلیٹ فارموں سے ان کے خلاف زبان درازیاں نہ کرو۔ اللہ کے نبی یہاں تک کہتے ہیں کہ ان سے تمہارا حق تمہیں نہیں مل رہا تو تم چھوڑ دو، اپنا حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، لیکن تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ تم اس کے بارے میں ادا کرو۔ تو اب بات ہے اس سے بڑا، اس سے اچھا انداز اور کیا ہو سکتا ہے سمجھانے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنا حق تم اللہ سے مانگو، وہ نہیں دیتے ہیں تو ان سے تم الجھو نہیں، ضد نہیں کرو، ہے کہ نہیں؟ اور حق کی بات آئی ہے تو یہاں پر وہ حدیث آپ ذہن میں لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کا مال غنیمت بانٹا تھا تبھی تو خارجیت شروع ہوئی تھی نا، تبھی خارجیت کا فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس ذوالخویسرہ یمانی نے، یمنی شخص تھا یمن کا ذوالخویسرہ، اسی نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا انصاف سے کام لیجئے کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، انصاف سے کام لیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو زیادہ دے رہے ہیں، ان کو سے کم دے رہے ہیں، یہ انصاف نہیں، سب کو برابر کیجئے۔ برابری کہاں انصاف ہے؟ انصاف برابری کا نام نہیں ہے، انصاف میں کسی صورت میں برابری بھی انصاف ہے۔ عدل و انصاف کی ایک شکل کسی موڑ پر، کسی موقع پر، کسی معاملے میں، قضیے میں برابر دینا یہ انصاف ہے، لیکن ہر جگہ برابر دینا ہی انصاف نہیں ہے۔
جس کا جو حق ہے وہ دینا انصاف ہے. کم ملنا حق بنتا ہو تو کم دینا انصاف ہے, زیادہ دینے کا حق بنتا ہو تو زیادہ دینا انصاف ہے. سب کو برابر دینے کا انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سب کو برابر دینا اگر ہم انصاف کہیں گے تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو آدھا دیا, لڑکوں کو اللہ نے پورا دیا. آدھا پورا کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ تو ناانصافی ہے, عین انصاف. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے اللہ جانتا ہے کہ اس کو دوگنا ہونا چاہیے. تو اس کو آدھا دینا, اس کو پورا دینا, یہ انصاف ہے. سب کو برابر دینا ہمیشہ انصاف نہیں. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کے اندر برابری نہیں ہے بلکہ عدل ہے, انصاف ہے. اور عدل کا مطلب, انصاف کا مطلب ہوتا ہے جس کو جو حق ملنا چاہیے وہ دیا جائے, کم مستحق کو کم, زیادہ کم مستحق کو زیادہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا بھی تھا اپنی حدیثوں میں کہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں کبھی کسی کو مال غنیمت آتا ہے یا کہیں سے کوئی ٹیکس آتا ہے, کچھ علاقوں سے, بحرین وغیرہ سے, جیسے جہاں ہے نا اسلامی نظام تھا اور وہاں دوسرے لوگ رہتے تھے, دے دیا گیا تھا رہنے کے لیے, تو ٹیکس دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں, کسی کو زیادہ دیتا ہوں, کسی کو کم دیتا ہوں. کہ جو کسی کو دے دیتا ہوں اور کسی کو کبھی زیادہ دے دیتا ہوں, اس کے مقابلے والے کو کم دیتا ہوں, کہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہو, دل جوئی کرنے کے لیے دیتا ہوں. دل جوئی کرنا, زکوٰۃ کے 8 فنڈوں میں سے ایک فنڈ کیا ہے؟ دل جوئی کرنا. والمؤلفۃ قلوبہم, والمؤلفۃ قلوبہم, دلوں کی کو جوڑنے کے لیے. اور کتنے واقعات موجود ہیں, حکیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے واقعات موجود ہیں. آ کر کے اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے, یہاں تک کہ اسلام میرے دلوں کے اندر ایک دم پیوست ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا نا عام انسان کا, وحی کی روشنی میں سارے فیصلے کرنے والے. تو جو بھی آپ کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا فیصلہ ہوتا تھا, تنفیذ آپ کے ہاتھوں ہوتی تھی, بیان آپ کی زبانوں سے ہوتا تھا, حکم اور فیصلہ رب ذوالجلال کا ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کے فیصلے پر اعتراض دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض. تو اپنا حق ادا, ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنا اپنا حق دے بھی رہے تھے. نبی کی حالت تو یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس مال غنیمت آیا ہوا ہو, زکوٰۃ کا مال آیا ہوا ہو, یا صدقے کا مال آیا ہوا ہو, ٹیکس کا مال آیا ہوا ہو, تو آپ کو تو پوری رات کروٹ بدلنے میں گزر جایا کرتی تھی, آپ کو نیند نہیں آتی تھی. اس لیے کہ آپ بانٹے نہیں ہیں ابھی, یا بانٹ چکے ہیں, ابھی بھی تھوڑا بچا ہوا ہے. جب تک سب تقسیم کر کے ختم نہیں ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی. بھلا آپ کب نا انصافی کر سکتے تھے؟ لیکن یہ خارجیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خارج. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب یہ بات آئی تو ابن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں, ایسی بات کرتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. تو اللہ کے نبی نے اسی وقت یہ بات بتا دی تھی کہ خارجی آئیں گے. یہ تو ایک ہے, ابھی اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی یہ حالت ہے. پھر آپ نے فرمایا نا کہ تحقیرون صلاتکم مع صلاتہم, صیامکم مع صیامہم, وقراءتکم مع قراءتہم, ہے نا. تم حقیر سمجھو گے ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نماز, روزے کے مقابلے میں ان کی اپنی روزے, اور تلاوت کے مقابلے میں اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے. ان کے چہروں پر, پیشانیوں پر عبادت کے گھٹے پڑے ہوئے ہوں گے, جیسے اونٹوں کے ہاتھوں پیر پر گھٹے پڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے خارجی. تو ظاہری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اصل میں عقیدہ ہے اور ایمان ہے, اور یہ اصول اور منہج ہے. اسی کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خوارج کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنت کے اصولوں پر, سلف کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.